کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ڈاکٹر بننا ایک بڑا پرانا خواب ہے جو سارے والدین کا مشترکہ ہے. ہر والد جو ہے اور والدہ جو ہے وہ یہ خواب ضرور دیکھتی ہے میرا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بنے گی. اس خواب میں آج کل جو ایک وہ پک ہے وہ ہے انٹری ٹیسٹ کی. سو ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. آج ہم ٹوٹل بات کریں گے کہ اگر کوئی بچہ ایف ایس سی کرتا ہے تو اس کے پاس آپشنز کہاں کہاں جانے کی ہیں. صحیح. اس کہاں کہاں میں سے ہم ایک فیلڈ لیں گے دیٹ از میڈیکل سائنس. صحیح. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ میڈیکل کالجز پاکستان پورے میں کہاں کہاں پہ ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے راولپنڈی میڈیکل کالج کو ایگزامپل لے کے کہ اس کے بیسکس کیا ہیں, ایلیجیبلٹی کیا ہے, پروسیس کیا ہے, اور وہ سارے کے سارے کالجز کے اوپر وہی چیزیں لاگو ہوتی ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ خواب ہوتا ہے انسان کا ڈاکٹر بننا, کریز تھا کبھی تو, آج کچھ لٹل بٹ اس میں کمی آئی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جب سے انسان اس کورونا وائرس پہ آیا ہے تو انسانی صحت اور بیماریاں یہ ایک بنیادی ایشو رہا ہے. بنیادی ایشو رہا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں بیماری کی تو ڈس ایز کی بات کرتے ہیں, اسی کو ہم ڈیزیز کہتے ہیں. تو یہ ایک کنٹینیوس فینومینا ہے کہ ڈیویشن فرام دا نارمل. جب آپ نارمل نہیں ہوتے تو آپ ڈیزیز فیل کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہر دور میں کچھ بیماریاں پریویلنٹ رہی ہیں. کبھی اسمال پاکس, مجھے یاد ہے بچپن میڈم کے دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا کہ چیچے کا مریض بتاؤ 5,000 روپے نقد انعام پاؤ. اس کا مطلب کبھی میں 47 کا بات کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماریاں جو ہیں یہ بہت کامن اور بڑی مہلک رہی ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دور گزرتا ہے تو ملیریا بہت بڑا ایشو, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ ڈاکٹر بننے کا تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. ایک دور تھا جو ایڈز کے ذریعے جس کی ڈیتھ ہوئی, تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کریز پہلے بھی تھا, رہے گا, اور جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک یہ کریز رہے گا. تو جب کوئی بچہ ایف ایس سی کرتا ہے تو اس کے پاس آپشنز کیا کیا ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ یا تو وہ MBBS میں جا سکتا ہے, فزیو تھراپی میں جا سکتا ہے, یا پھر ڈینٹسٹری آتی ہے اس میں جا سکتا ہے. یہ تو ایک ہم نے برانچ اسپیسیفائی کر دی. اگر ہم دیکھیں کہ اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر ہے, ایگریکلچر میں وہ BSc آنرز ایگریکلچر کر سکتا ہے, ویٹرنری سائنسز میں جا سکتا ہے, یا پھر اگر آپ مینجمنٹ سائنسز کے اوپر آ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ BBA کرے, پھر MBA کرے, اور MPhil اور PhD ٹورڈز لیڈ کرے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اب میڈیکل سائنسز کی جو ہم نے بات کی کہ ہے کیا, تو ہم کہتے ہیں کہ مینٹیننس آف ہیلتھ کی بات ہے اور پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ آف ڈیزیزز کی بات ہے. تو یہ جتنے بھی پاکستان میں میڈیکل کالجز ہیں دیز آر آل انڈر پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کے, PMDC کہتے ہیں, اور اس کا ہیڈ آفس جو ہے G10-4 میں ہے, اور اس کا مین کام ہے منیمم سٹینڈرڈز مینٹین کرنا کہ سارے کالجز ایک یونیفارمٹی لائیں. یہ نہ ہو کہ کیوریکولا کہیں اور ہو کہیں اور ہو. تو منیمم سٹینڈرڈز ڈیفائن کیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں لازمی مینٹین کرنی ہیں. پھر اگر آپ انسٹیٹیوٹس کے اوپر آ جاتے ہیں تو پاکستان پورے میں اگر آپ دیکھیں کہ انسٹیٹیوٹس کہاں کہاں پہ ہیں, اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو پبلک اور پرائیویٹ دونوں سیکٹر میں موجود ہیں. یہ پورے نام تو نہیں لوں گا, ان سب کی ویب سائٹس اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو آ رہی ہیں. علامہ اقبال کی بات ہو, آرمی میڈیکل کالج کی بات ہو, پھر آپ دیکھیں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں پنجاب میں تو اس میں بہت سے کالجز آ رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. یہ ساری کی ساری ویب سائٹس ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے PMDC کے ساتھ. کوئی میڈیکل کالج ایگزسٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی رجسٹریشن PMDC کے ساتھ نہیں کرتا. پھر آپ اسی طرح دیکھتے ہیں جب ہم سندھ پہ جاتے ہیں تو اس میں بھی دو کیٹیگریز آتی ہیں, ایک پبلک ہے اور ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے. میڈم پرائیویٹ سیکٹر کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ گورنمنٹ سارے کے سارے جو بچے ہیں ان کو اب آئے گا فیس, اب فیس اسٹرکچر کی بات ضرور آتی ہے, بٹ فیو پیپل کین افورڈ. اف دے کین افورڈ وہ سیگمنٹ جو ہے ان کو سرو کر رہا ہے. ادروائز تو پبلک سیکٹر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم جاتے ہیں NWFP کے اوپر, صوبہ سرحد کے اوپر, تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایوب میڈیکل کالج ہے, خیبر میڈیکل کالج ہے. اسی طرح اس میں بھی بہت سے پرائیویٹ جو سیکٹر ہے اس میں کو کہ اب ان کالجز میں اگر کسی بچے نے داخلہ لینا ہے تو ماڈلٹیز کیا ہوں گی. تو میں نے ایک سیمپل لیا ہے دیٹ از راولپنڈی میڈیکل کالج, ٹیپو روڈ پہ ہے, اور یہ MBBS کرواتا ہے, بیچلر آف میڈیسن, بیچلر آف سرجری, MBBS. اور یہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کالج کی بہت سی پلس پوائنٹس ہیں کہ پبلک سیکٹر میں ایفیلیٹڈ ہے, گورنمنٹ اسٹیٹ اونڈ ہے, پروفیسرز, فیکلٹی اور بہت سی چیزیں ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. اگر ہم اس کے چلے جاتے ہیں میڈم ڈیوریشن کے اوپر تو MBBS 5 ایئرز. ٹھیک ہے, پہلے لگتا ہے کہ بہت لمبا عرصہ ہے, لیکن جب آپ دوسرے فیلڈ میں جاتے ہیں تو بھی آپ کو لگتا ہے کہ 2+2+2 کرتے کرتے تو آپ وہیں پہ ہی پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ اس کی ایلیجیبلٹی کی بات کرتی ہیں تو پنجاب کا ڈومیسائل اور یا آپ کا فیڈرل کا, اب یہ پنجاب میں جتنے کالجز ہیں ان سب کے اوپر یہ اپلائی ہوگا, لاگو ہوگا. سندھ میں